اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 25، 26 اور 27 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے۔ کس بات کی خوشخبری ہے؟ کہ ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے نہریں چلتی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، اور جب بھی ان باغات میں سے ان کو پھل پیش کیے جائیں گے، ان کو رزق دیے جائیں گے، قالوا، تو وہ کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل، اسی طرح کا رزق ہم نے، اسی طرح کے پھل ہم نے پہلے بھی کھائے ہیں۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، تو یہ جو لائے گئے ہیں نا، یہ کچھ ملتے جلتے ہیں پہلے پھلوں کی ساتھ۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں یعنی اس جنتوں میں، ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا کہ وہ مچھر سے یا اس سے کم کی بھی مثال اگر پیش کرے حق کو سمجھانے کے لیے، تو اس سے اللہ حیا نہیں فرماتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، وہ تو جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہ یعنی یہ قرآن حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو جنہوں نے انکار کیا یا جو کفر کرنے والے ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہہ دیتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ اللہ کس طرح کی مثالیں دینے کا ارادہ فرما رہا ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اب اللہ ارشاد فرما رہے ہیں يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ نے اس کے ساتھ بہت سوں کو گمراہ کر دیا۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سوں کو اس کے ساتھ ہدایت بھی دے دی۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور بہت سوں کو اس سے فاسق بنا دیا۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، اب فاسق لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، من بعد میثاقی، اس کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اس کا عہد توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور جس کا ما امر اللہ به ان یوصل، اور جس کے اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا نا، اس کو انہوں نے توڑ دیا، قطع تعلقی کر دی۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خائب و خاسر ہیں۔ سامعین گرامی، یہ تو مختصر سا ترجمہ اور آیات بینات جو آپ نے سماعت کی ہیں وہ ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اس کی وضاحت کی طرف۔ دیکھنا یہ ہے قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، جس اسلوب کو دین اسلام میں ترغیب اور ترہیب کہا جاتا ہے۔ ترغیب اور ترہیب کیا چیز ہے؟ ترغیب کا مطلب ہے رغبت دلانا،
آپ جانتے ہیں انسانی فطرت میں کچھ چیزیں شامل ہیں، کچھ چیزیں انسانی فطرت کا حصہ ہیں۔ جب اس کو کوئی رغبت دلائی جاتی ہے نا تو وہ اس کے کام کی طرف پلٹتا ہے، اس کے کام کی طرف لپکتا ہے۔ مثال کے طور میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ ہر کمپنی میں، ہر محکمے میں اچھا کام کرنے والے کے لیے کچھ بونس رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ رغبت دلانے کا ایک انداز ہے۔ یا بونس رکھ دیا جاتا ہے، یا پھر جب کام اچھا ہو جاتا ہے تو کمپنی اپنے کارندوں کو، اپنے کرنے والوں کو، کام کرنے والوں کو کچھ اضافی تنخواہ دے دیتی ہے، کچھ اضافی چیز دے دیتی ہے، کچھ گفٹ، تحفے تحائف دے دیے جاتے ہیں۔ یہ رغبت دلانے کے لیے ہوتا ہے، یا اس کو یوں کہہ لیجئے آپ کے انعامات دے دیے جاتے ہیں، تو یہ رغبت دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کو دین اسلام سے ہم آہنگ فرمایا ہے۔ اکثر مقامات پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی ہے، تو یہ رغبت ہے۔ اچھا، یہ ترغیب ہے۔ ایک ہے ترہیب، جس کا مطلب ہے تھریٹ کرنا۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں، مثال کے طور پر انسانی فطرت میں بھی یہ بھی چیز شامل ہے کہ اگر انسان اپنا کام صحیح طرح نہ کر رہا ہو تو محکمے والے، کمپنی والے اسے کوئی نوٹس دے دیتے ہیں، اسے کوئی لیٹر دے دیتے ہیں، اسے کوئی وارننگ لیٹر جاری کر دیا جاتا ہے۔ یہ تھریٹ ہوتا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو اپنے کام کی طرف لے آؤ، واپس لے آؤ، ورنہ تمہارے خلاف اس طرح کی کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ ترہیب اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں دین اسلام کے اس جہت کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے علماء نے ترغیب و ترہیب کی کتابوں کا ذکر کیا ہے اور اپنی کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر، اور اس میں قرآن پاک کی ان آیات کو بھی شامل کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف احادیث طیبہ ہیں رغبت دلانے کے لیے اور تھریٹ کرنے کے لیے، ان کو بھی اس ترغیب و ترہیب میں شامل کیا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اس حصے کی طرف اشارہ فرمایا، کیا؟ رغبت دلانے کے لیے، خوشخبری ہے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے انہوں نے۔ اچھا، اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی نا، وہ بات کیا تھی؟ ذرا پچھلے درس کی طرف توجہ آپ کیجئے نا۔ وہ یہ بات تھی کہ اگر تم اس قرآن پاک کو بشر کا کلام سمجھتے ہو نا تو اس کی طرح ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ پھر ارشاد فرمایا ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے، نہیں بنا کے لا سکتے۔ تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کفر کرنے والے ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے لیے اللہ رب العزت نے دہکتی ہوئی جہنم کی آگ رکھ دی ہے جس کا ایندھن پتھر ہیں، اور کفار کے لیے وہ تیار کی گئی ہے۔ یہ تھریٹ تھا۔ اب اس کے بعد رغبت آ گئی۔ رغبت کیا ہے؟ خوشخبری ہے، بشارت ہے ایمان والوں کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے، کہ ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور ان کو رزق دیا جائے گا، اور وہ پھل جب ان کے سامنے لایا جائے گا، اس باغات میں سے پھل لایا جائے گا، تو وہ کہیں گے یہ تو پھل ہم نے پہلے کھایا بھی ہے۔ اب یہ چیز سمجھنے کے لیے دو طرح کے احتمالات آپ کو سمجھنے پڑیں گے، دو طرح کے انداز تفسیر آپ کو سمجھنے پڑیں گے۔ وہ کیا؟ پہلی تو یہ کیفیت ہے کہ جب ایک دفعہ ان کو جنت کا پھل دیا جائے گا نا، تو جب دوسری دفعہ دوسرے پھل آئیں گے نا، تو وہ پھل کھائیں گے نا جب، تو ٹیسٹ میں ان کو پہلے پھلوں کی طرح لگیں گے۔ تو وہ گمان کریں گے یار یہ تو پھل ہم نے ابھی کھا چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مختلف شکلوں میں ٹیسٹ ایک طرح کے رکھ دیے ان باغات میں۔ تو یہ کیفیت دنیا کے پھلوں سے مختلف ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں ہم پھل کھاتے ہیں ایک طرح کا، تو اس کا ٹیسٹ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اب مینگو کا ٹیسٹ اورنج سے مختلف ہوتا ہے، اسی طرح انگور کا ٹیسٹ کسی اور پھل سے آپ کو مختلف ملتا ہے۔ لیکن جنت کے پھلوں میں اللہ رب العزت نے کچھ مماثلت اور مشابہت رکھی ہوگی، تو وہ جنتیوں کے لیے اس میں اٹریکشن ہوگی، اور دنیا میں کام کرنے والوں کے بندوں کے لیے بھی ایسے پھل جو شکل میں مختلف ہوں، ٹیسٹ میں ایک جیسے ہوں، تو یہ ایک نئی چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی طرف رغبت دلائی کہ مومن نیک عمل جب کرتا ہے تو اس کے لیے اس طرح کے پھل۔ ایک تفسیر یہ ہو گئی۔ دوسری تفسیر بھی ہے
کہ جب جنت کے پھل اسی شکلوں میں ملیں گے نا جو دنیا میں جن کے پھل ہم کھائے اور دنیا میں ان کا ٹیسٹ ایک طرح کا تھا، تو جب دنیا کے پھل ہم ٹیسٹ لے کر کے گئے ہوں گے نا، تو جنت کے پھل جب ہمارے سامنے آئیں گے، نیک اعمال کرنے والے لوگوں کے سامنے آئیں گے، تو وہ مختلف شکل میں ہوں گے، ٹیسٹ اس ایک طرح کا ہو۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ مینگو جس کی شکل ہے دنیا میں، وہ جب جنت کا مینگو پیش کیا جائے گا تو اس کی شکل مختلف ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت کر سکتا ہے۔ تو وہ جنتی کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یا اللہ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ کھایا تو ہے پھل، لیکن اس کی شکل مختلف تھی۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس کی شکل مشابہت میں ہوگی، ملتی جلتی ہوگی، لیکن ٹیسٹ اس کا مختلف ہوگا۔ وہ جنتی ایسے کہیں گے۔ ولم، یہ تو ایک فزیکل انداز میں جب ہم ایک انسان پھل کھاتا ہے تو اس کی جب تسکین جان کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی جسمانی تسکین کا سامان بھی باندھا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین انداز میں مومن کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو دو جبڑوں میں ہے اس کی حفاظت کرو، زبان، اور جو دو رانوں میں ہے شرم کا، اس کی حفاظت کرو۔ تو اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک نوجوان کے لیے کیا رکھے گا؟ ارشاد فرمایا وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، قیامت جنت میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ان کی نعمتوں کی صورت میں، اللہ کی نعمتوں کی صورت میں ان کے ساتھ ہوگی۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو حق بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کیا؟ کہ اللہ رب العزت حیا نہیں فرماتا کہ وہ مچھر سے کسی کمتر یا مچھر سے بڑی مخلوق کی مثال دینا حق کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ کو اس سے حیا نہیں آتی۔ بعض اوقات ہم قرآن پاک میں خنازیر کے الفاظ، خنزیر کے الفاظ ملتے ہیں، کتوں کے الفاظ ملتے ہیں، جانوروں کے نام ملتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو حق کی کتاب ہے، اس میں جانوروں کے نام کس لیے ہے؟ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ اب اس کتاب کے نزول کے وقت اللہ رب العزت نے بندے کی ضرورت کے مطابق اس کے اوپر حقانیت کو واضح کیا ہے۔ حقانیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اگر مچھر کی مثال بھی عطا فرمائی ہے نا، تو اللہ رب العزت اس سے حیا نہیں فرماتے۔ یہاں پہ میں عرض کر دوں، حیا کی 4 اقسام ہیں۔ اگر حیا کو پرکھا جائے تو اس کی 4 اقسام۔ پہلی قسم حیا کی یہ ہوتی ہے، جیسے ہم دوسرے انسان سے حیا کھاتے ہیں، حیا رکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ہم گناہ نہیں کرتے، ان کے سامنے کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے مجھے برا لقب دے دیا جائے، مجھے برا ٹائٹل دے دیا جائے، مجھے یہ کہہ دیا جائے یہ انسان بڑا برا ہے، یہ بڑا گناہ گار ہے، تو ہمیں حیا آتی ہے لوگوں کے سامنے برا کام کرنے سے۔ حیا کی ایک قسم یہ ہے۔ حیا کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حیا کھائیں۔ مثال کے طور پر اگر انسان نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو اور وہ نماز مسجد میں آ کے ادا نہ کرے، ایک بات، تو انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کے بھی نماز ادا نہ کرے تو حیا کھائے گا کسی لمحے آ کے۔ اور کبھی کبھار اس حیا کا ذکر ہمارا نفس بھی کرتا ہے، یہ حیا کی تیسری قسم ہے۔ ہمارا نفس ہمیں اس چیز کو کرنے سے روکتا ہے۔ کل اللہ کریم کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ اندر کا نفس ہوتا ہے جس کو آپ نفس لوامہ کہتے ہیں، ملامت کرنے والا نفس ہوتا ہے، انسان کو ملامت کرتا ہے، یہ نفس کا حیا ہے، یہ تیسری قسم ہے حیا کی۔ اور کبھی کبھار اسٹرانگلی حیا سامنے آ جاتا ہے، وہ نفس سامنے آ جاتا ہے حیا بن کر کہ بھائی نہیں، تو وہ جو نفس لوامہ اور نفس امارہ کے ساتھ کشمکش ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس صورت میں نفس لوامہ جیت جاتا ہے اس حیا کی صورت میں، اور نفس امارہ زیر ہو جاتا ہے۔ جب کبھی نفس امارہ جیت جائے، نفس لوامہ زیر ہو جائے، تو سمجھ لیجئے میرے نفس نے حیا نہیں کی۔ یہ تیسری قسم ہے۔ اب ہر کسی کے اوپر یہ کیفیت آتی ہے، اگرچہ ہم
اس کیفیت کا ذکر نہ کریں. کبھی کبھار یہ کیفیت جسم کے اوپر، نفس کے اوپر طاری ہوتی ہے. یہ تیسری قسم ہے. چوتھی قسم احباب ذی وقار نفس کی، انسان کی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے کرم کی بدلے میں خاموش رہ جاتا ہے، حیا کر جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حیائے کرم اکثر اوقات ہمیں محافل میں ملتا نظر آتا ہے. اگرچہ ہمارے سامنے تو کم آتا ہے، یعنی ہمارے اندر وہ حیا کم آتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حیا بڑا پاکیزہ ہے. میں ذکر کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ سورہ احزاب میں مسلمان صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کسی دعوت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، کھانا کھا چکے. تو اب کھانے کے بعد صحابہ آپس میں محو گفتگو ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے طور پر ان کو اٹھنے کا نہیں کہہ رہے. دعوت ختم ہو چکی ہے، لہذا اب تم جاؤ اور اپنے معاملات طے کرو، اب مجھے اپنے معاملات کرنے دو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور خود محفل چھوڑ کر گھر سے باہر نکل آئے. جب پھر بھی صحابہ محو گفتگو رہے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل کر دی کہ جب میرے نبی کے پاس جاؤ نا، کھانا کھا چکو تو پھر واپس آ جایا کرو، زیادہ دیر بیٹھ کر ان کے معاملات کو خراب نہ کیا کرو اور ان کو پریشان نہ کیا کرو. یہ حیا ہوتی ہے کہ انسان کی اور بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. مثال کے طور پر مہمان آئے اور وہ مہمان بیٹھے، گپ شپ چلتی رہی، لیکن اب آپ حیا کرنے کے بل بوتے کی وجہ سے ان کو نہیں کہہ رہے بھائی مجھے کسی اور معاملات کے لیے جانا ہے، مجھے کسی گھر کے دیگر کام کے لیے جانا ہے، اور آپ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. حیاتاً ایسا ہوتا ہے. یہ حیا کی چوتھی قسم ہے. اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ اللہ رب العزت یہاں پہ کسی قسم کا حیا والا معاملہ نہیں ہے کہ تمہیں سمجھانے کے لیے مچھر کی یا مکڑی کی یا کسی اور چھوٹی چیز کی جو ہے نا وہ مثال عطا کریں گے صرف میں سمجھانے کے لیے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اچھا، اب دو جہتیں آ گئی. جب مومن ہوگا نا، وہ کہے گا کہ اللہ رب العزت نے فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، مومن ہوگا وہ تو کہے گا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ کہے گا یہ تو اللہ رب العزت نے حق کو واضح کرنے کے لیے ہمارے لیے ڈائریکشن واضح کی ہے. مومن یہ کہہ دے گا. اور کافر کیا کہے گا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. یہ طنز آ گئی، یہ مزاح بن گیا، یہ استہزاء بن گیا. مثال کے طور پر انداز ذرا غور کیجئے گا. کبھی کبھار معاشرے میں ہمارے لوگ بھی ایسا کر دیتے ہیں اور اس سے ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا آ جاتا ہے؟ اوہ دیکھیں اللہ نے کون سی مثال دے دی، اللہ نے یہ مثال دینے کا ارادہ کر دیا. تو یہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر ایسا کرتے ہیں. اچھا، ہمارے معاشرے میں اس کی ملتی جلتی مثالیں ملتی ہیں جس کا ذکر کرنا ضروری ہے اور اس سے بچنا چاہیے. مثال کے طور پر جب کوئی جوان کی موت آتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ تقدیر نے بڑا تلخ تجربہ دیا ہے، بڑی جوان موت تقدیر نے لے لی ہے. تو تقدیر کو ضمناً ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ تقدیر ہوتی کیا ہے؟ قدرت ہوتی ہے. قدرت کون ہوتی ہے؟ اللہ کی ذات ہوتی ہے. تو ایسے جملے سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، عورتوں کی زبان پہ کبھی کبھار آتا ہے کہ یا اللہ اتنا سخت تجربہ تو ہمارے اوپر نہیں کرنا چاہیے تھا تجھے. یہ جملہ غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کیا مطلب کہ اللہ کا تجربہ ہمارے اوپر ہی بار بار نعوذ باللہ ہے؟ رزق کی تنگی آئی، کوئی پریشانی آئی تو ادھر سے تو ذرا غور کیجئے نا. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. طنز نہیں کرتے اللہ کی ذات پر، شکوہ نہیں کرتے اللہ کریم کے حضور. تو احباب ذی وقار یہ بھی جہت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی ذات طیبہ کے معاملے میں
ایسی بات کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو کیٹیگرائز کیا وہ تین قسم کی تقسیمات اللہ رب العزت نے فرمائی ہیں۔ کیسی؟ اچھا، پہلے لوگ ہیں جو ایسے جملوں کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہماری ہدایت کا سامان باندھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ یضل بہ کثیرا۔ ہاں، پہلے کیا ہے، یہ جو کفار کے ساتھ ملحق یہ جملہ ذکر کی ہے نا، یضل بہ کثیرا، وہ جو یہ کہتے ہیں نا، یہ مثال اللہ نے ذکر کر دی، مچھر کی مثال، اس کے علاوہ اور کوئی اللہ کو مثال نہیں ملی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا، بہت سوں کو قرآن پڑھ کر کے گمراہی مل جاتی ہے۔ یہ وہ جہت ہے، غور طلب معاملہ ہے، اس لیے قرآن پاک کو سمجھنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، اب اگلی تقسیم کیا فرمائی اللہ رب العزت نے؟ ارشاد فرمایا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، جو مچھر کی مثال دیتے ہوئے اللہ رب العزت کے قرآن کو، کلام کو حق سمجھتے ہیں نا، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، ان سے بہت سوں کو ہدایت ملتی ہے۔ تیسری تقسیم وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، تیسری تقسیم بھی ہے کہ بہت سوں کو وہ فاسق، یہ قرآن فاسق بنا دیتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر قرآن کی آیت مبارکہ پڑھ کر لوگوں کے مال اور جان کو ختم کرنا یا خراب کرنا اپنے لیے جائز سمجھنا، یہ فسق ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر غلط استعمال کی، زمین آگے آ رہا ہے، میں ذکر کرتا ہوں اگلی آیت مبارکہ میں، قرآن کی آیت پڑھ کر کے زمین کو میں فساد قائم کیا، یہ فسق ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر کے دوسرے لوگوں کا خون حلال سمجھا، یہ فسق ہے۔ ہوگا ایمان والا، قرآن پڑھے گا لیکن ایمان والوں کا خون ہی حلال سمجھے گا، یہ فسق ہے۔ میں آگے اس کی وضاحت بھی کروں گا اسی آیت مبارکہ کے اگلا۔ میں نے یہ آیت جوڑی نہیں تھی، میرا آج وہ حصہ نہیں تھا، لیکن مجھے جب میں تیاری کرنے لگا اس درس قرآن کی تو وہ آیت اس کے ساتھ مل رہی تھی، تو اس لیے میں نے شامل کر لی۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہوئے ہمسائیگی میں دکھ تکلیف بانٹنا، یہ بھی فسق میں آتا ہے۔ رشتہ داروں میں دشمنیاں پیدا کرنا، یہ بھی فسق میں آتا ہے۔ تو احباب ذی وقار ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ سامعین گرامی، یہ ہے قرآن کی تیسری قسم، بہت سوں کو قرآن فاسق بھی بناتا ہے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، حالانکہ مطلب وہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور صحیح سمجھنا چاہیے۔ اچھا، آگے چلیے، وہ فاسق کون لوگ ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پہلی تقسیم۔ مزید اب فاسق لوگوں کی تین تقسیم ہیں جو قرآن نے کی ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ عہد کر لیتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے دین کی آبیاری کریں گے، ہم تجھی کو الہ مانیں گے۔ اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ اہل یہود شامل ہیں۔ کیوں بھلا؟ کہ انہوں نے اللہ کریم کے ساتھ پیمان باندھا تھا، اوفوا بعہدی واوفوا بعہدکم، اللہ ہمارے عہد پورے کرے گا، ہم اللہ کے عہد پورے کریں گا۔ کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، یوم سبت کو جو ہے نا وہ اپنا معاش ٹھیک نہیں کریں گے، کاروبار نہیں کریں گے، مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، اور اسی طرح ہم انبیاء کو قتل نہیں کریں گے۔ انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے اللہ کا عہد توڑ دیا، وہ اس میں شامل ہے۔ دوسری تقسیم ارشاد فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ احباب ذی وقار، بڑا ہی کٹھن مرحلہ آتا ہے مسلمانوں کے اندر، جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا نا، جہاں پہ کہ یہاں پہ رشتہ دار ہے، آپ نے تعلق توڑنا نہیں ہے، وہ وہاں پہ تعلق توڑ دیتے ہیں۔ جہاں پہ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ توڑ دیتے ہیں، جہاں پہ اللہ نے توڑنے کا حکم دیا کفار کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ کرتے رہتے ہیں۔ یہ تقسیم دوسری ہے فاسق لوگوں کی۔ تیسری تقسیم وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ میری زبان سے نکلنے والا کوئی ایک جملہ اگر زمین میں فساد بپا کرے گا تو وہ حالت فسق ہے، اگرچہ میں بظاہر کتنا ہی پارسا سہی،
دین کی صحیح جہت میں لوگوں کے سامنے نہیں رکھ رہا، بلکہ دین کی وہ جہت چھپا کر اپنا مفہوم سامنے رکھ رہا ہوں، یا اپنی فکر کو، اپنے مسلک کی، اپنے مذہب کی، اپنی دین کی، اپنی خاص فکر کو لوگوں تک پھیلانے کے لیے میں لوگوں میں نفرتیں بانٹ رہا ہوں، یہ فساد فی الارض ہے۔ تو یہ فسق ہے، یہ فسق کی تیسری قسم ہے۔ اب سنیے اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اختتام پہ کیا فرما رہے ہیں۔ اولئک، یہ تینوں طرح کے جو لوگ ہیں نا، ہم الخاسرون، یہ گھاٹے والے ہیں، یہ خسارے میں ہیں۔ ان کو اللہ کریم کی حضور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، چاہے وہ دین کے لبادے میں کوئی چیز بنا کر کے پیش کریں، چاہے وہ انتہا پسندی کی صورت میں اپنے پوائنٹ کو لوگوں کے اوپر اپلائی کرتے رہیں زبردستی، تو بھی جس طرح کے بھی وہ انداز اختیار کریں، اولئک ہم الخاسرون، وہ گھاٹے میں رہیں گے، خسارے میں رہیں گے۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔